اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور متفرق سوالات کو ہم آج کے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ قبلہ، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت ہو تو میں سوالات جی مفتی صاحب یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے گا کہ حرمت مصاہرت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت مصاہرت سے مراد وہ حرمت والے رشتے ہیں جن کو ہم سسرال کی وجہ سے حرمت والے رشتے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو وہ حرمت والے رشتے ہیں، یعنی نکاح جن سے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے سسرال یا نکاح کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، حرمت والے ہو جاتے ہیں۔ اس میں چند رشتے آتے ہیں جن سے نکاح پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہیں جو حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے زوجہ موطوعہ کی لڑکیاں۔ صحیح۔ یعنی جس عورت سے آپ نے نکاح کیا، اگر اس کی پہلے سے کچھ بیٹیاں ہیں تو ان کا نکاح ہونے کے بعد جیسے ہی تعلق قائم ہوگا، اس مرد پر اپنی زوجہ کی بیٹیاں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ دوسرا اس میں آتا ہے زوجہ کی والدہ، زوجہ کی دادیاں، زوجہ کی نانیاں، یعنی زوجہ کے اوپر جتنی بھی اس کی والدائیں ہیں وہ ساری نکاح کے بعد اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ساس ہو گئی، دادی ساس ہو گئی، نانی ساس ہو گئی۔ اسی طرح باپ، دادا اور اوپر اس کے جو پردادا وغیرہ اصول ہیں، ان کی جتنی بھی ازواج ہیں اس میں سے ایک تو اس کی سگی ماں ہوگی، سگی دادی ہوگی، سگی پردادی ہوگی، وہ تو حرام ہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی والد صاحب، دادا صاحب کسی سے بھی نکاح کریں گے تو وہ جو سوتیلی ماں کہلائے گی یا سوتیلی دادی کہلائے گی، وہ ان سارے بچوں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ بھی حرمت ہوئی نکاح کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے۔ اسی طرح بیٹے، پوتے، پر پوتے کی جتنی بھی ازواج ہیں جن کو ہم بہو کہتے ہیں، وہ نکاح ہوتے ہی سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ مقدس رشتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے جن میں حرمت آتی ہے، اور نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ طلاق بھی ہو جائے تب بھی ساس اور داماد کا اب حرمت کا رشتہ ابدی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، آپس میں نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سسر اور بہو کا رشتہ اب حرمت والا ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تو حلال طریقے سے نکاح اور ازدواجی تعلق کے رشتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، علماء نے واضح طور پر لکھا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو زنا کرنے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی عورت سے اگر زنا ہو گیا معاذ اللہ، تو اب اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں اس زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی، اور اس زانیہ عورت کے پر جو ہے اس مرد کے جتنے بیٹے ہیں اور جتنے اوپر آبا ہیں وہ سارے اس عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو جیسے نکاح سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، ویسے معاذ اللہ زنا سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو بشہوت عورت کو چھو لیا، بشہوت کسی عورت کا بوسہ لے لیا، یا دیگر شہوت والے معاملات ہو گئے، عورت مشتہات بھی ہے، قابل شہوت بھی ہے، تو شہوت سے چھونے، بوسہ لینے اور دیگر شہوت والے معاملات جو حرمت مصاہرت کے ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس عورت پر اس مرد کے اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے، اور اس مرد پر اس عورت کے اصول اور فروع ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔
اب اس میں جو سب سے خطرناک مسئلہ ہمارے پاس بعض اوقات آتا ہے، بعض گھروں میں یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سسر صاحب کی بہو پر بری نظر ہوتی ہے، اور سسر اور بہو میں معاذ اللہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، شہوت کے ساتھ چھونے والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی ہوں گے، سسر اور بہو میں حرمت مساہرت ہو گئی۔ حرمت مساہرت کا مطلب اس عورت پر اس مرد کے سارے بیٹے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، اور ان بیٹوں میں ایک اس کا شوہر بھی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اس مسئلے کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، ساس اور داماد کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، اور شہوت سے چھونے والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہوں گے اور شرائط پائی جائیں گی تو ان میں حرمت مساہرت ثابت ہوگی، اور اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک اس کی بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں، علماء کرام اس پر فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر بعض اوقات بغاوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو مولوی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بھائی پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو اس طرح کی بری سوچ رکھتا ہوگا۔ ہم ہر کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرف بات خدا نخواستہ جا سکتی ہے، تو فوراً سپریشن کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور علیحدہ گھر لینا چاہیے اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے۔ جی، لیکن اکثر گھروں میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، 99.99% ہمارا پاکیزہ ماحول ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے استفتاء ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر اپنے شوہر سے فوراً علیحدہ ہو کر علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ثابت ہو گئی حرمت مساہرت تو پھر حرمت ابدیہ ہے، اور پھر ساتھ رہنا گناہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شاید فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد پہلے دن اور 7ویں دن کیا کیا کام کرنا سنت یا مستحب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مٹھائی کہاں سے آنی ہے، بچے کا بیبی شاور کیسا ہونا ہے، فلانا کیا ہونا ہے، سب کچھ فکر ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے دن کیا سنت مبارکہ ہے، 7ویں دن کیا اعمال ہیں، اور بعض اوقات اس کی خلاف ورزیاں ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غور سے ان کو سننا چاہیے۔ پہلے دن جب بچہ پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو والد صاحب کو یا کوئی بھی بڑے عالم صاحب اگر اویلیبل ہوں تو بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینا یہ مستحب ہے۔ پہلے دن ہی تحنیک کرنا یعنی گھٹی دینا، کھجور کو چبا کر اس کا رس تالوں پہ لگانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح 7ویں دن چند کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے بچے کا عقیقہ کرنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ اگر لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا کوئی کرتا ہے افورڈیبلٹی کی وجہ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 7ویں دن ہی بچے کا اچھا سا نام رکھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح 7ویں دن بچے کا حلق کروانا یہ مستحب ہے۔ حلق کروا کے ان بالوں کو گٹر میں پھینکنا یہ جائز تو ہے، لیکن یہ بہتر عمل نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے۔ علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس بچے کے بالوں کو دفن کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ پھر ان بالوں کا وزن کر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ پھر بالوں کا حلق کرنے کے بعد سر پر زعفران کی خوشبو لگانا یہ سنت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے اگر کسی کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوتی تو اس کی طرف سے وہ جانور ذبح کرتا اور اس کے خون کو بچے کے سر پر لگایا کرتا تھا۔ پھر اسلام آیا تو ہم اب بچے کی طرف سے جانور ذبح کرتے ہیں، بچے کا حلق کرواتے ہیں اور اس کے سر کو زعفران کی خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سر پر خوشبو لگانا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح 7ویں دن ختنہ اگر کر سکتے ہیں تو 7ویں دن، ورنہ جیسی صحت بچے کی اجازت دیتی ہے ویسی اس سنت کو پورا کرنا۔ اگر 7ویں دن یہ والے کام نہ ہو سکیں یعنی عقیقہ 7ویں دن نہ ہو سکا تو پھر علماء نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں کا ملٹیپل سلیکٹ کر لیا جائے تو یہ مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ اور ملٹیپل یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ پیر کے دن بچہ پیدا ہوا، اتوار والا دن 7ویں کا ملٹیپل ہوگا، صحیح۔ 7واں 14واں 21واں 28واں دن
ایک دن پہلے والا دن ہمیشہ 7 کے ٹیبل پہ آ رہا ہوگا. واہ واہ واہ. تو 7 پہ نہیں کر سکے تو 7 کے ملٹیپل پر کر لیں. ایک دن پہلے والے دن یہ سارے کام اگر رہ گئے تو کر لیں. اور عقیقے کا وقت ساری زندگی ہوتا ہے. واہ واہ. بندہ اپنا عقیقہ 70 سال کی عمر میں بھی کر سکتا ہے. اگر والدین نے عقیقہ نہ کیا ہو تو آج بھی عقیقہ کریں گے تو اس کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں. مگر یہ ختنہ والا معاملہ کتنے عرصے تک بہتر ہوتا ہے؟ ختنہ والا معاملہ تو بالغ ہونے سے پہلے تاکہ ستر والے معاملات نہ ہوں. ٹھیک ہے. قبلہ یہ ارشاد فرمایا کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بچے کو ہاتھ میں لے کر اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اذان دینی ہے تو طریقہ کیا ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کو، کسی پڑھنے والے کو. تو آپ طریقہ ارشاد فرما دیں. اچھا، اس میں جو طریقہ کار ہے مستحب یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے اور الٹے کان میں اقامت دینی ہے. اور اذان دینے کا طریقہ وہی ہے جو مؤذن کے اذان دینے کا طریقہ ہے. باوضو شخص ہوگا، قبلے کی طرف منہ ہوگا، کھڑا ہوگا، بچے کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور اذان کا آغاز کرے گا. سیدھے کان سے آغاز کرے گا، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت. اور اس میں سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اذان دی جائے اور 3 مرتبہ اقامت دی جائے، 7 کی گنتی پوری کی جائے. اور اس میں اگر یہ ترتیب رکھنا چاہیں کہ ایک کان میں اذان، پھر اقامت، پھر اذان، پھر اقامت، پھر اذان، پھر اقامت، پھر اذان، اس طرح 7 کی گنتی پوری کر لیں تو یہ بڑا شاندار عمل ہے. اور اس میں وہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جیسے مؤذن اپنی گردن گھماتا ہے ویسے بچے کے کان میں اذان دیتے وقت بھی گردن اسی طریقے سے گھمائی جائے گی. یعنی حی علی الصلاۃ پر سیدھی طرف گردن کو گھمانا ہے اور حی علی الفلاح پر الٹی طرف گردن کو گھمانا ہے. اور اس میں دیکھیں کتنا شاندار فائدہ ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوعاً روایت مروی ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت دی جائے تو یہ بچہ ام الصبیان یعنی مرگی کی بیماری کے نقصان سے محفوظ رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر مرگی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. اگر بچہ ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عمر بھر مرگی کی بیماری سے انسان محفوظ ہوگا. تو والدین کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے بچہ جیسے ہی پہلی دفعہ والد صاحب کے ہاتھ میں لیا جائے، سیلفیز بعد میں ہوں گی، بچے کو چوما بعد میں جائے گا، سب سے پہلے اس کے کانوں کے اندر اللہ اکبر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک کی صدائیں ہونی چاہیے. ساری زندگی مرگی کی بیماری سے بھی حفاظت اور سب سے پہلی گفتگو اور اللہ کا مبارک کلام اس کے کان میں پہنچا ہے. یہ بہت شاندار آغاز ہوگا بچے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں صاحب. حضرت نام پر آتے ہیں، بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے یا نیو کپلز جو ہوتے ہیں وہ کچھ بالکل ہی انوکھا چاہتے ہیں. بولے ایسا نام کہ جو کسی کا نہ رکھا گیا ہو، چاہے وہ نام وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی کوئی عجیب ہی کیوں نہ ہو. تو ایک تو اس بارے میں بھی آپ اپنا کلام فرمائیے گا، اور وہ کون سے نام ہیں کہ جو رکھنا جائز ہی نہیں ہے؟ اس میں بالکل آج کل بڑے عجیب و غریب قسم کے نام نظر آتے ہیں اور بعض اوقات ناجائز اور حرام نام ہوتے ہیں اور بچہ وہ بیچارہ وہ نام لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے اور 25-30 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ناجائز ہے اور اب ڈاکیومنٹس بھی سارے بن جاتے ہیں اور ان کو چینج کروانے کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو والدین کو نام رکھنے سے پہلے گوگل سے نہیں پوچھنا چاہیے، نام جو سلیکٹ کیا ہے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے جو ناجائز نام ہیں وہ ہم غور کر لیتے ہیں کون سے ہیں. بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ایسے ہیں جو ایسی صفات پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ نام بندوں کے لیے رکھنا ناجائز ہے. جیسے مثال کے طور پہ رحمان ہے، سبحان ہے، قیوم ہے، رزاق ہے، خالق ہے، رازق ہے. یہ کچھ ایسے نام ہیں، مزید بھی ہیں لیکن میں نے میجورٹی جو نام لیے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا. یہ سارے نام عبد کے ساتھ تو رکھے جا سکتے ہیں لیکن عبد کے بغیر ان ناموں کو رکھنا ناجائز ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے یہ نام نہیں رکھے جا سکتے. تو جب بھی رکھنا ہے عبد الرحمن، عبد السبحان، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد القیوم رکھنا ہے، عبد کے بغیر نہیں رکھنا. اور اگر کسی نے عبد الرحمن رکھا ہوا ہے تو پکارنے والے کو اب شارٹ کٹ کرنے کے لیے رحمان بھائی رحمان بھائی رحمان بھائی پکارنے کی اجازت نہیں ہے.
جب بھی پکاریں عبد الرحمن بھائی پکاریں. رحمان اللہ کی ذات ہے, رحمان انسان اور مخلوق نہیں ہو سکتا. سبحان بہت سارے لوگوں نے نام رکھا ہوتا ہے. آپ فیس بک پہ جائیں, سبحان لکھیں, آپ کو ڈھیروں ڈھیر پروفائل نظر آئیں گی. سبحان احمد, سبحان فلاں, سبحان فلاں, سبحان فلاں. اب یہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے, اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ اب ان کو بعض اوقات آپ سمجھائیں گے نا, وہ کہیں گے یار یہ تو مولویوں کی باتیں. تو اب انہی کو بتایا جائے کہ یار اگر آپ کا نام اللہ رکھ دیا جائے تو آپ اس کو ٹھیک سمجھو گے؟ وہ کہے گا نہیں, لوگ مجھے کہیں گے اللہ, آپ اللہ, آپ اللہ, آپ اللہ, ادھر آ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, کتنا معیوب محسوس ہوگا. تو جیسے صرف اللہ نام رکھنا آپ کو بہت زیادہ معیوب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص مخلوق کے لیے نہیں رکھا جا سکتا, ویسے سبحان کا نام بھی اللہ کے ساتھ خاص غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں, ان پر نام رکھنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پہ منع فرمایا ہے, کیونکہ حروف مقطعات کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے حبیب جانتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا ایسا معنی ہو جو اللہ یا حبیب کے ساتھ خاص ہو, صحیح, اور آپ وہ نام رکھ لیں اور مخلوق کے لیے وہ ہو ہی نہ, غیر نبی کے لیے وہ ہو ہی نہ, اور آپ نے وہ نام رکھ لیا جو اللہ اور نبی کے ساتھ خاص ہے, تو منع فرمایا. اب یاسین حروف مقطعات ہیں, لوگ اپنا نام رکھتے ہیں, جائز نہیں ہے. اسی طرح طٰہٰ لوگ اپنا نام رکھتے ہیں, حروف مقطعات میں شامل ہے, جائز نہیں ہے. اب کسی نے رکھ لیا ہے تو کیا کرے بھائی, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, ہر جگہ یہ مشہور کر دے کہ آج سے میرا نام یاسین نہیں ہے, غلام یاسین ہے. آج سے میرا نام طٰہٰ نہیں ہے, غلام طٰہٰ ہے. یاسین کا غلام, طٰہٰ کا غلام, بالکل زبردست ہو گیا, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ نام جس میں انسان اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہو, اپنا صاف ستھرا ہونا بیان کر رہا ہو, ایسا نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے. جیسے ایک صحابیہ ہیں جن کا نام برہ تھا, برہ کہتے ہیں نیکوکار کو. حضور علیہ السلام نے نام تبدیل فرما کر زینب کر دیا, اور ایک روایت میں ہے کہ جمیلہ نام رکھ دیا. اس سے علماء نے یہ اصول نکالا کہ کوئی بھی ایسا نام جس میں انسان اپنی بہت زیادہ بڑائی بیان کر رہا ہو, بہت زیادہ نیکوکار ہونا بیان کر رہا ہو, وہ نام رکھنا یہ منع لکھا ہے. کہ جیسے فاروق اعظم ہے, اب کوئی اپنا نام فاروق اعظم رکھ دے تو فاروق اعظم ایک بہت بڑی اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنا ہے, صحیح, یہ علماء نے منع لکھا ہے. کوئی اپنا نام صدیق اکبر رکھ لے, صدیق نام ٹھیک ہے, صدیق اکبر نام رکھ لے, اپنی بہت بڑائی بیان کرنا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ حضرت عمر کا لقب ہے فاروق اعظم, حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے صدیق اکبر, تو لقب عوام نے ان کے شاندار کمال کو دیکھتے ہوئے عطا فرمایا, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا, یا دیگر صحابہ نے عطا فرمایا. ایک یہ ہے کہ بندہ خود اپنا نام رکھ لے بہت بڑائی والا, یہ منع ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کے شاندار کمال کو دیکھ کر امت ان کو یہ لقب عطا فرما دے. واہ, دونوں میں فرق ہے. لقب اگر امت نے دیا ہے یا ان کو لقب اللہ اور رسول نے عطا فرمایا, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن بندہ خود کا اپنا نام اتنی بڑائی پر رکھ لے, یہ علماء نے منع فرمایا. اسی طرح محمل نام, فضول قسم کے نام رکھنا, یا جن کا معنی ہی بالکل عجیب سا بنتا ہے, وہ درست نہیں ہے. جیسے لاریب ہے, لاریب کا مطلب ہے کوئی شک نہیں. قرآن میں آیا نا لاریب فی, یہ قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو لاریب مطلب نو ڈاؤٹ. اب بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام لاریب رکھے ہوتے ہیں, بس پسند آ گیا تو لاریب رکھ دیا, کبھی یہ کوشش بھی نہیں کی کہ بھائی اس کا ایک دفعہ مطلب بھی دیکھ لیں. نو ڈاؤٹ آپ نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا, اگرچہ عربی میں ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہوتا ہے انعمتا. انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے. یہ سینٹنس ہے, یہ ناؤن نہیں بن سکتا, پورا جملہ ہے. سینٹنس اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں, اور فخریہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا یونیک نام رکھا. یہ یونیک نام نہیں ہے, آپ نے بچوں کو اچھے ناموں کی فضیلت سے محروم کر دیا, اور یہ بچے کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ چند ایسے نام ہیں جو میں نے بتائے جو رکھنا منع ہے. اسی طرح نبی نام رکھنا علماء نے ناجائز لکھا ہے. ایک کرکٹر بھی تھے جن کا نام محمد نبی تھا, تو یہ نبی نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح فاسقوں اور فاجروں کو رول ماڈل بناتے ہوئے ان کے ناموں پہ نام رکھنے کو بھی علماء نے منع لکھا ہے. کوئی سنگر بہت زیادہ پسند ہے, اس سنگر کے نام پہ, اگرچہ وہ مسلمان ہو, اگرچہ اس نام اس کا مسلمانوں والا ہو, لیکن وہ نام ایسا ہو کہ جب بھی وہ نام آئے فوراً سنگر کا ذہن میں آئے, اور اپنے بچے کا نام وہ رکھ دے. اب یہ جب بچہ بڑا ہوگا, اپنے پوچھے گا نا لوگوں سے میرے ابا نے یہ نام کیوں رکھا,
تو بتایا جائے گا آپ کے ابا کو فلاں فلم اسٹار کی فلمیں بہت اچھی لگتی تھی، اس کے نام پہ تیرا نام رکھ دیا۔ اب آپ اگر عمر نام رکھتے تو حضرت عمر کی شخصیت کا کچھ اثر اس کے آتا۔ آپ نے کسی میراثی یا سنگر یا ڈانس کرنے والے کا نام اپنے بچے کو دے دیا تو بچہ پھر اللہ کا ولی کیسے بنے گا جس کے ابا نے بچپن میں اس کی تربیت کی کہ بیٹا میں نے جس کو آئیڈیل بنایا نا وہ گانے گاتا ہے، وہ ناچ گانے کرتا ہے، وہ بے حیائی کرتا ہے، تو پھر بچہ اسی کو فالو کرتا ہے۔ ایسے فاسقوں فاجروں کا نام اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں جو بچوں کے رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شاندار تعلیمات امت کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ واہ واہ، تو ہمیں اتنے شاندار انبیاء کے نام ملے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کتنے شاندار نام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پسندیدہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ تو 1400 سال میں جو اچھے اور شاندار لوگ ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا تو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ واہ، تو ایک تو اچھوں کے نام پر نام رکھنا ہے اور میدان محشر میں تم خود بھی اور تمہارے والد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا تو اچھے نام رکھو۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد نام رکھنے کے بھی شاندار فضائل اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے تو وہ جس نے یہ نام رکھا اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار فضیلت ہے جو ہم اپنے بچوں کو اور خود کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں محمد نام رکھنے کی کیسی شاندار ترغیب عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد ہو یا دو محمد ہوں یا تین محمد ہوں۔ اللہ، یعنی حضور علیہ السلام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ رکھے جاؤ محمد نام اپنے بچوں کا، تمہارا کیا نقصان ہے تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو یا تین محمد ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سارے بچوں اور بھتیجوں کا نام ہمیشہ 7ویں دن محمد رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر محمد نام کے آداب کا خیال رکھنے کے لیے انہیں پکارنے کے لیے میں نے کچھ اور نام بھی دیا کہ محمد نام کا ادب بھی رہے اور بچے ڈفرینشیٹ بھی ہو جائیں کہ کسی کو پکارنا ہے تو کس نام سے پکاریں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں 7ویں دن میں نے جو نام رکھا سب کا محمد رکھا اور ادب کا خیال رکھنے کے لیے اور بچوں میں پہچان کرنے کے لیے پکارنے کے لیے میں نے ان کو مختلف نام عطا فرما دیے۔ یہی اعلیٰ حضرت کی سنت ہمیشہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو آپ سب کو اعلان کریں میرے بچے کا نام محمد ہے، واہ واہ واہ، اور تھوڑی دیر بعد اعلان کریں کہ اب محمد تو نام میں نے رکھ دیا، سب بچوں کا نام میں نے محمد رکھنا ہے اور اس کے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے، تو پکارنے کے لیے میں اس کا نام ابراہیم رکھتا ہوں، پکارنے کے لیے ابو بکر و عمر و علی و عثمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی شاندار فضیلت حاصل ہوگی، محمد نام رکھنے کے بھی یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے اور باقی نیک لوگوں کے نام رکھنے کی بھی شاندار فضیلت انسان کو عطا ہو جائے گی۔ اس میں آخری بات، بعض لوگوں کے یہاں مس کیریج ہو جاتا ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں رکھتے۔ بچہ چاہے زندہ پیدا ہو، بچہ چاہے مردہ پیدا ہو، 8ویں مہینے کی ڈیلیوری میں بچہ مردہ پیدا ہو یا بچہ 6 مہینے کی ڈیلیوری میں مردہ ہو جائے، کچا بچہ ہو اس کا بھی نام رکھنا، یہ علماء نے اس کی ترغیب دی ہے۔ میدان محشر میں یہ اٹھایا جائے گا اور یہ اسی نام سے اٹھایا جائے گا جو دنیا میں اس کا رکھا ہے، اور نہیں رکھیں گے نام تو یہ میدان محشر میں شکایت کرے گا کہ میرے ماں باپ نے میرا نام نہیں رکھا، کیونکہ کچا بچہ میدان محشر میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا کوئی نام ہوگا تو اس نام سے وہ پکارا جائے گا۔ تو کچا بچہ بھی اگر مس کیریج ہو جاتا ہے ضرور اس کا نام رکھیں، اپنے ارد گرد رشتہ داروں کو بتائیں کہ ہم نے یہ نام رکھا تھا اس کا۔ بچوں کے حقوق میں یہ چیز بھی ایک شامل ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور بہت کمال گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ بھی کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے،
ٹائپ کیجئے، ہمیں بھیج دیجئے. کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کو بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے اور جواب طلب کیا جائے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.